زمین جو کہ پگھلی ہوئی چٹانوں یعنی لاوا کا گھر تھا، آخر کیسے پانی کے بڑے بڑے سمندروں میں بدل گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں ماضی کے ایک ایسے سفر پہ جہاں ہم کروڑوں سال پیچھے جا کے پانی کے اوریجن کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات ہے آج سے 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے کی، جب اس یونیورس میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ بلیک ہولز، نہ گلیکسیز، نہ ستارے یا سیارے۔ اگر تھا تو بادلوں اور ڈسٹ سے بھرا ہوا آسمان، جسے آج کی دنیا میں سائنسدان نیبولا بھی کہتے ہیں۔ پھر ہوا کچھ اس طرح کہ کہیں بہت دور اسپیس میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس کی شاک ویوز اتنی طاقتور تھیں کہ ان کی وجہ سے اس کلاؤڈ یا نیبولا کے پارٹیکل اس کے سینٹر میں جمع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے گرد گھومنے لگے، اور یہ نیبولا ایک چکر لگاتی ڈسک کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ سینٹر میں بہت زیادہ گریوٹی ہوتی گئی، آخر کار اس میں ہمارا سورج نمودار ہوا، جو کہ مختلف گیسوں کے مجموعے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین جن راکس سے مل کر بنی تھی، ان کے اندر کچھ نہ کچھ بہت تھوڑی مقدار میں پانی پایا جاتا تھا، اور وہ سورج کی گرمی سے بھی زمین کے اندر سے غائب نہیں ہوا تھا۔ پھر کروڑوں سال بعد جب زمین تھوڑی سٹیبل ہو گئی تھی، ایک دن اپنے ساتھ والے پلینٹ تھیا سے ٹکر ہو گئی۔ اس ٹکر نے زمین کی کرسٹ کے اندر واٹر پارٹیکل کو باہر نکالنے پہ مجبور کر دیا، اور زمین کے اوپر یا اندر کچھ بھی پانی نہیں رہا تھا۔ پھر یہ سمندر، یہ برف کے پہاڑ، یہ چشمے، یہ سب کہاں سے آیا؟ ویسے ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اسپیس میں مختلف پلینٹس بننے کے دوران کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹ بھی وجود میں آئے جو 50% برف اور باقی پتھروں اور ڈیفرنٹ چیزوں سے بنے ہوئے تھے۔ انہیں کامٹس کہا جاتا ہے۔ ان کا سائز 1 کلومیٹر سے 100 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ آبجیکٹ یعنی کامٹس زمین پہ پانی لائے ہوں؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ہماری زمین پر موجود پانی اسپیس میں پائے جانے والے 3 کروڑ کامٹس کے پانی کے برابر ہے۔ مگر یہ تقریباً ناممکن ہے کہ اتنے زیادہ کامٹس زمین سے ٹکرائے ہوں۔ 2014 میں روسیٹا اسپیس پروب نے کچھ کامٹس کے واٹر مالیکیول کو اینالائز کیا تو پتہ چلا کہ ان کا پانی زمین کے پانی سے 3 گنا ہیوی ہے۔ مطلب یہ تو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ زمین کا پانی کامٹس کے ذریعے نہیں آیا۔ ہمارے سولر سسٹم میں کچھ ایسے ایسٹرائڈ پائے جاتے ہیں جنہیں کاربونیشیس کونڈرائٹ کہا جاتا ہے۔ ان کی دلچسپ بات یہ ہے ان کی کمپوزیشن میں تقریباً 22% پانی پایا جاتا ہے۔ بہت بڑا سیارہ جسے جوپیٹر کہا جاتا ہے، گریوٹی کی فورسز کی وجہ سے سورج کے گرد چکر لگاتا پھر رہا تھا۔ جب وہ اپنے راستے میں آنے والے ان بے شمار ایسٹرائڈز سے ٹکرایا تو یہ سولر سسٹم میں چاروں طرف پھیل گئی، جن میں کروڑوں کی تعداد میں ہماری زمین سے بھی ٹکرائے، اور ان میں موجود آئس کرسٹلز زمین کے اندر قید ہوتے چلے گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور زمین کی سطح ٹھنڈی ہوتی چلی گئی، مگر اس کی کور یعنی اندر والا حصہ اسی طرح ابلتے ہوئے لاوے کی طرح رہا۔ آخر کار ملینز آف ایئرز گزر جانے کے بعد ایسٹرائڈ سے آئے ہوئے واٹر کرسٹلز زمین کے اندر کی ہیٹ سے بخارات کی شکل میں زمین کے اندر سے زوردار دھماکوں کے ساتھ باہر آنا شروع ہو گئے، اور زمین کو ان بخارات کے بادلوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ پھر وہ دن آیا جب ان بادلوں سے پانی کی پہلی بوند زمین پر گری۔ پھر یہ بادل ہزاروں سال تک برستے رہے اور زمین کو ہر طرف پانی سے بھر دیا، اور اس خشک اور بے جان زمین کا نقشہ بدل گیا۔ آج زمین کا 2/3 حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اور اس کا صرف 3% پانی پینے کے قابل ہے۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہی حیران کر دیا، کیونکہ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ زمین کی سطح سے تقریباً 400 کلومیٹر اندر اتنا پانی پایا جاتا ہے کہ زمین کے سمندروں کو 3 بار بھرا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اتنا زیادہ پانی زمین کے اتنے نیچے آیا کہاں سے؟
या फिर ये हमेशा ही वहाँ मौजूद था। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अर्थ के इतने बड़े बड़े समुद्रों को एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के पानी से भरा जा सके, बल्कि अर्थ के अंदर पानी पहले से ही मौजूद था जो कि एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के पानी के साथ मिलके बना था। ज़मीन पर मौजूद पानी की कहानी को मज़ीद समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी भी पेश की, जिसे कहते हैं ग्रैंड टैंक थ्योरी। 4.5 बिलियन साल पहले सूरज के गिर्द बनी डस्ट और क्लाउड से बनी डिस्क बहुत ही घनी थी, जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश करते प्लैनेट्स को रोकती थी। ग्रैंड टैंक थ्योरी के मुताबिक जुपिटर स्नो लाइन के वेट साइड पे बना था। उसके करीबी मैटर ने उसे स्लो कर दिया था, जिस वजह से सूरज की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचने लगी। और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जुपिटर इतना करीब आ गया था जहां आज मार्स मौजूद है। जुपिटर की सूरज की तरफ इस हरकत की वजह से स्नो लाइन के वेट साइड का काफ़ी सारा पानी वाला मैटर भी उसके साथ सूरज के करीब आ गया था। जहां अपनी खुश्क चट्टानों से ज़मीन बन रही थी, तो इस ज़मीन के बनने के प्रोसेस में जुपिटर के साथ आए वाटर रिच मटेरियल ने भी हिस्सा लिया, जिसकी वजह से आज ज़मीन की गहराइयों में बेशुमार पानी पाया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ज़मीन ने थिया से टक्कर के वक्त अपनी गहराइयों में मौजूद पानी महफूज रखा, और ये पानी एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के पानी के साथ मिलकर ज़मीन से बाहर आ गया। ये सच है कि एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स भी ज़मीन पर पानी लाए हैं, मगर ज़मीन पर मौजूद ज़्यादातर पानी की ओरिजिन सोर्स जुपिटर है। अगर ग्रैंड टैंक थ्योरी को हकीकत मान लिया जाए तो हकीकत तो ये है कि पानी के हर एक कतरे के पास एक कमाल की कहानी मौजूद है।